إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ملت اسلامیہ، شورائے کرام اور کارکنان اجلاس اور جملہ سامعین و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مقدس بابرکت بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جیسا کہ آج کی اس بزم میں مجھے سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین حضور عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اولیاء کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اصلاح معاشرہ کا بھی حکم ہوا ہے. سو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کچھ باتیں اسی عنوان کے تحت جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے ضمن و ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میرے امام فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان بنا کر اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمان میں اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا، پھر اس نے ہمیں ایک ایسی قیمتی اور عظیم نسبت عطا فرمائی جسے نسبت قادریت کہا جاتا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس مجمع میں کتنے لوگ کس سے مرید ہیں یا کس سلسلے سے مرید ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہوں، چاہے آپ چشتی ہوں، چاہے آپ برکاتی ہوں،
ابو العلائی ہوں، شاذلی ہوں، رفاعی ہوں، کسی بھی سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، وارثی ہوں، نظامی ہوں، صابری ہوں، کسی بھی سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، آپ سب کی نسبت اور آپ کے سلسلوں کی نسبت قادریت سے ضرور ہے۔ بے شک حق ایسا یہ نسبت، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے زیادہ تر قادری حضرات ہی بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ہر سلسلے کے اندر میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ بے شک حق کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور غوث العظم کا فیضان نہ بڑھ رہا ہو۔ میرے امام کہتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، سبحان اللہ، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، واہ 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 سبحان اللہ، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ تو حضور غوث العظم کے سلسلے کا فیضان ہر سلسلے میں بٹ رہا ہے، اس لیے آپ اس نسبت قادریت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ ایسی عظیم نسبت آپ کو عطا کی گئی کہ جو لوگ نسبتوں کا انکار کرتے ہیں، نسبتوں کو نہیں مانتے، نسبتوں کے منکر ہیں، ان کے نزدیک نسبت کا کوئی معنی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نسبت سے کیا فائدہ، لیکن جو نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، جو نسبتوں کو سمجھنے والے ہیں، دیکھیے اگر آپ تھوڑی دیر توجہ دیں گے تو میں شروع ہو سکوں گا، کچھ بات کر سکوں گا، اور بات آپ کے فائدے کی کروں گا۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہتا ہوں بہت توجہ سے سنیے گا۔ تقریر آپ روز سنتے ہیں اور مجھ سے بہت بڑے اچھے، بہت بڑے بڑے خطیبوں کو آپ نے سنا ہوگا بلا شبہ، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے خاندان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت میں اللہ اکبر اس نسبت کا ذکر کر رہا ہوں جس نسبت کی قدر کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ نسبتیں بہت خاص ہوتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، کسی بھی سلسلے میں مرید ہو گئے، آپ کہیں سے بھی مرید ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان نسبتوں کا فائدہ کیا ہے، یہ نسبتیں کیا کام کرتی ہیں، ان نسبتوں کا اللہ اکبر کتنا بڑا رول ہے۔ اگر آپ ان نسبتوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا جو اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ کو نسبت قادریت عطا فرمائی ہے، آپ کو اور ہمیں قادری بنایا ہے۔ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں، بہت بڑی نسبت ہے۔ نسبتوں کا انکار کرنے والوں سے اس وقت میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف میری توجہ ہے کہ آپ غور کریں کہ یہ نسبت کتنی اہم ہے۔ لوگوں کا جب جی چاہتا ہے اہل سنت والجماعت کے معمولات پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں اور کلام کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا کا فیشن بنا ہوا ہے، دنیا کا ٹرینڈ ہے کہ جب جی میں آئے تو اہل سنت والجماعت کے معمولات کو نشانہ بناؤ۔ تو آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا بازار اس وقت 11ویں کے مہینے میں گرم ہوگا، لوگ اپنی اپنی تقریر سے جو ہے وہ اپنی روٹیاں سیک رہے ہوں گے کہ یہ قادریت کیا ہے، یہ نسبت کیا ہے، یہ پیری اور مریدی کا سلسلہ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا۔ ہزاروں باتیں ہوں گی، کوئی کہے گا
کہ 11ویں منانے کی ضرورت کیا؟ کوئی کہے گا جشن غوث اعظم کی ضرورت کیا؟ کوئی کہے گا حضور غوث الاعظم کے نعرے کی ضرورت کیا؟ کوئی انکار کر رہا ہوگا کہ نسبتوں کی ضرورت کیا؟ نسبتوں سے فائدہ کیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں نسبتوں کی قدر بتاتا ہوں کہ یہ نسبت کتنی اہم ہے، یہ نسبت کتنی فائدہ مند ہے۔ اللہ نے تمہیں اور ہمیں تو انسان بنایا، اللہ نے تمہیں اور ہمیں تو مسلمان بنایا، اللہ نے تمہیں اور ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، لیکن خدا کی قسم میں اس وقت انسانوں کی بات نہیں کرتا بلکہ جانوروں میں بھی جس جانور کو کتا کہا جاتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کے ولیوں کی محبت میں ان کی غار کے باہر بیٹھ جائے اور محبت کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ نسبت اولیاء اسے بھی جنت عطا کر دیتی ہے، اسے بھی جنت عطا کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، میں بات ہلکی نہیں کروں گا کہ میں واقعات اور حکایات بیان کر کے چلا جاؤں، اس لیے کہ مجھے اصلاح معاشرہ کے ساتھ اصلاح اعمال اور اصلاح عقیدہ بھی کہا گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں ہمارا عقیدہ، اللہ اکبر، ہمارا وہ عقیدہ نہیں کہ جو ہم حکایات پر اور سنی سنائی کہانیوں پر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اہل سنت والجماعت کے معاملات پر غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی غوث الاعظم کے پیچھے چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا، غریب نواز کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا، مخدوم سمنا کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا، وارث دیوا کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا، اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا، قرآن اور حدیث کے پیچھے چلو۔ میں کہتا ہوں بدبخت، کیا تجھے معلوم نہیں غوث الاعظم کا راستہ کیا قرآن کا راستہ نہیں ہے؟ غریب نواز کا راستہ کیا قرآن کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، امام علی مقام کا راستہ میدان کربلا میں کیا قرآن کا راستہ نہیں ہے؟ پھر تو ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ حدیث کے راستے پر چل، قرآن کے راستے پر چل؟ میں تم سے کہتا ہوں سنو، اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ضرور ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا نقش قدم ہی اللہ اکبر کبیرہ، ان کا راستہ ہی قرآن اور حدیث کا راستہ ہے۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، جشن سرکار غوث اعظم کانفرنس، سید عادل میاں صاحب قبلہ، سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بتائیں، نظر کو منع نہیں کرنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا کہ کوئی نذرانہ دے تو منع نہ کرے، لیکن اس وقت آپ تقریر سن لیں، یہ میرے لیے آپ کا سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ بیٹھ جائیں، اطمینان سے سن لیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے، آپ بعد میں دے لیں، جب تقریر ختم ہو جائے تو آپ پیش کر لیں، لیکن ابھی آپ بات سن لیں جو بات میں کرنا چاہتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نسبتیں ٹوٹ جائیں، یہ نسبتیں ختم ہو جائیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ نسبتیں ختم ہو جائیں، یہ نسبتیں ٹوٹ جائیں، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان نسبتوں کی قدر کرو، ان نسبتوں کو پہچانو اور سمجھو کہ یہ نسبتیں کتنی اہم ہیں، کتنی قیمتی ہیں، کتنی عظیم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نسبت اگر جانور کو اللہ کے ولیوں سے ہو جائے تو جانور بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ تم کہو گے کہ یہ بات کہاں سے لائے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم 11ویں میں کوئی بات کرتے ہیں تو صرف قصے اور کہانی کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم غریب نواز کی چھٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم حکایات کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، کبھی غور تو کرو
تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اولیاء اللہ کا راستہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو بھی غوث اعظم کے راستے پر چلے گا گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کے راستے پر چل رہا ہے، جو بھی غریب نواز کے راستے پر چلے گا گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کے راستے پر چل رہا ہے۔ اب ان نسبتوں کی وجہ سے اللہ اکبر فائدہ کیا ملتا ہے؟ کیا فائدہ ملتا ہے ان نسبتوں کی بنیاد پر؟ فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو اولیاء کے بغیر قرآن اور حدیث کے راستے پر چلتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف قرآن اور حدیث کے راستے پر چلیں تو وہ پھر قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی شیخ کامل نہ مل جائے، کوئی اللہ کا ولی نہ مل جائے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک ہمیں کامیابی کا صحرا نہیں مل سکتا۔ اس مضمون کو مولائے روم نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں ہوتا جب تک کوئی اسے شیخ کامل شمس تبریز جیسا نہ مل جائے، جب تک اسے کوئی شمس تبریز نہ مل جائے۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہے، اس لیے غریب نواز کی 6ٹھی منائی جاتی ہے، تاکہ یہ جو نسبتیں ہیں یہ سلامت رہیں گے۔ نسبتیں سلامت رہیں گی تو یہاں بھی کام آئیں گی اور وہاں بھی کام آئیں گی، وہاں بھی کام آئیں گی۔ دیکھو بہت خاص بات، یہ تو یہاں بھی کام آئیں گی اور وہاں بھی کام آئیں گی۔ تم کہو گے وہاں کیسے کام آئیں گی، وہاں کیسے نسبتوں کا کام آئے گا، یہ نسبتیں کیسے کام آئیں گی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو۔ قرآن قرآن کیا کہتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کیا فرمایا کہ دنیا میں گہرے دوست، آپس میں گہرے دوست، یہ جو دنیا میں دوستیاں کرتے ہیں یہ سارے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، یہ سب کے سب دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا داری والے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ جس کے ساتھ دوستی کی تھی نا کہ ساتھ میں فلمیں دیکھیں گے، وہ قیامت کے دن تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ تم نے دوستی کی تھی کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے جب لڑکیوں کی اسکول سے چھٹی ہوگی تو ہم بھی چلیں گے، تم بھی چلنا، ساتھ میں کھڑے ہو کر نظریں جمائیں گے، یہ قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ جس کے ساتھ دوستی کی تھی کہ یہاں سے چلیں گے بنارس اور بنارس میں جا کر جو ہے وہ فلمیں دیکھیں گے، قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ جس کے ساتھ دوستی کی تھی کہ ساتھ میں مل کر گناہ کریں گے، یہ سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے دوست جو گہرے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ فرمایا الا المتقین، مگر یہ کہ تقوی والے، مگر یہ کہ پرہیزگاری والے، مگر یہ کہ عبادت گزار، مگر یہ کہ اچھے لوگ متقی لوگ دشمن نہیں ہوں گے بلکہ وہ تمہارے دوست رہیں گے۔ اگر تم نے تقوی والوں سے دوستی کی، اگر تم نے پرہیزگاروں سے دوستی کی، اگر تم نے نیکوکاروں سے دوستی کی، اگر تم نے عبادت گزار سے دوستی کی تو وہ دشمن نہیں بنیں گے بلکہ قیامت کے دن بھی وہ تمہارے دوست رہیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں نسبتوں کی بات کر رہا ہوں، نسبت پر توجہ رہے۔ قرآن کہتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے لیکن متقین، مگر متقی، یا اللہ متقی کون ہے؟ یا اللہ تقوی والا کون ہے؟ یا اللہ پرہیزگار کون ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ کتنے ایسے متقی ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں دکھائی تو دیتے ہیں لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد جب چائے کی دکان پر بیٹھتے ہیں تو کبھی فلاں کی برائی، کبھی فلاں کی برائی۔ ہم ان کو متقی کیسے سمجھیں؟ اللہ اکبر، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ 10 حج کر کے لوٹ آئے لیکن اللہ اکبر آج بھی اگر کوئی عورت سامنے سے گزر جائے تو بغیر دیکھے ہوئے جی نہیں مانتا۔ ہم ان کو متقی کیسے سمجھیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں چہرے پر داڑیاں سجی ہیں، سر پر عمامہ سجا ہے لیکن اللہ اکبر آج بھی رشتہ داریوں میں ہنسی اور مذاق کا موقع مل جائے تو پیچھے نہیں رہتے۔ ہم اسے متقی کیسے سمجھیں؟ ہم انہیں متقی کیسے جانیں؟ اللہ اکبر، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا جو صبح شام دوپہر رات سجدہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلتا ہے تو امام کی غیبت کرنے لگتا ہے، ہم اسے متقی کیسے مانیں؟ ہم کیسے مانیں کہ یہ متقی ہے؟ یا اللہ تو ہی بتا کہ متقی کون ہے، یا اللہ تو بتا متقی کون ہے۔ تو اللہ کہتا سنو، ان اولیاءہ الا المتقون، اصل میں متقی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ کے ولیوں سے دوستی کرو تاکہ وہ
یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے. میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دوست تمہارے میدان حشر میں کام آئیں. بولو قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے دوست دشمن ہو جائیں گے لیکن متقی کون ہے؟ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کے ولیوں سے اگر اللہ اکبر ان کی صحبت مل گئی، ان کی نسبت مل گئی، تو وہ یہاں بھی کام آئیں گے اور وہاں بھی کام آئیں گے. بولو واضح ہوا؟ یہ بات واضح ہے قرآن سے. اچھا چلو حدیث سے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، چونکہ کئی موضوع ہیں تو حدیث سے بھی میں بتا دیتا ہوں جلدی. پہلے نسبت کی بات ختم کروں چونکہ اس پر بہت زور دیا گیا کہ اس پر بات کیجئے گا. دیکھو کیا ہے حدیث پاک میں آیا، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ بیٹھے گا، جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ تو آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یعنی اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا جو جس کی صحبت اختیار کرے گا. بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. اب حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے، قیامت کے دن بھی تم اس سے محبت کرو گے، وہ بھی تم سے محبت کرے گا، اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. جنت کا سرٹیفکیٹ کیسے مل جائے گا؟ نیکیوں کی بنیاد پر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنت کا پروانہ مل گیا. جب وہ جنت کی طرف چلیں گے تو اپنی رب کے بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، دنیا میں ایک دوست میرا تھا، دنیا میں ایک میرا دوست تھا جو میرے ساتھ رہتا تھا، یا اللہ وہ تو میرے ساتھ نہیں. حکم ہوگا کہ دیکھو اس کی کمی کی بنیاد پر، اس کی کجی کی بنیاد پر اسے جنت کی طرف نہیں بھیجا گیا بلکہ جہنم کی طرف بھیجا گیا. اب میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ دوست مچل جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے اس دنیا والے دوست کو میرے ساتھ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. اب مجھے بتاؤ، حکم ہوگا ٹھیک ہے، جا تلاش کر لے، جا تلاش کر، جہاں تجھے تیرا دوست ملے اسے پکڑ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جا. اب مجھے بتاؤ یہ دوستی کی نسبت کام آئی یا نہیں کام آئی؟ مجھے بتاؤ دوستی کی نسبت کام آئی یا نہیں کام؟ حدیث سے پاک میں ہے کہ اگر کسی نے کسی نیک کو وضو کرایا ہوگا تو وہ بھی اسے جنت میں لے جائے گا. اگر کسی نے کسی کی سواری کی لگام تھامی ہوگی تو وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا. کس منہ سے کہتے ہو کہ نسبت کام نہیں آتی؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ نسبتوں کا احترام نہیں؟ اللہ اکبر. میں تمہیں بتاؤں کہ نسبت کی بنیاد پر اللہ لوگوں کو احترام دیتا ہے، اللہ لوگوں کو مقام دیتا ہے، اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے. مجھے بتاؤ شہر کتنے شہر ہیں، لیکن ایک وہ شہر جس کو نسبت اللہ سے ہو گئی، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. بتاؤ مسجدیں ساری ہیں لیکن اس ساری مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن کعبۃ اللہ. اب بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ اس شہر مکہ کی عزت سارے شہروں سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ جو مدینہ الرسول ہے، حضور سے نسبت ہو گئی تو سارے شہروں سے افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی کہ آپ نسبت کا احترام دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی نسبت کا احترام نہ کرے تو اس کے اوپر عذاب بھی آتا ہے، عذاب بھی آتا ہے. اگر کوئی نسبت کا احترام نہ کرے تو عذاب بھی آتا ہے. بولو کیسے عذاب آتا ہے؟ کیسے عذاب آتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی، اللہ اکبر. وہ اونٹنی کیا تھی؟ پہاڑ سے نکلی تھی، پیدا نہیں ہوئی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی. اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ سے نکلی تھی. اس اونٹنی کا مقام کیا تھا کہ اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا. اللہ کی اونٹنی. دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، لیکن چونکہ وہ پہاڑ سے نکلی تھی تو اس کو نسبت اللہ کی طرف تھی تو اسے ناقۃ اللہ کہتے تھے کہ اللہ کی اونٹنی. اب ہوتا کیا تھا کہ جب وہ اونٹنی نکلی تو اللہ اکبر، قوم سمود سے کہا گیا کہ یہ دیکھو جو کنواں ہے، جو پانی ہے، یعنی کہ تم ایک دن پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. اب ایک دن جو ہے وہ قوم پانی پیتی، دوسری دن اونٹنی پانی پیتی. جب اونٹنی پانی پیتی تو پورا کا پورا پانی پی جاتی، پورا کا پورا پانی صاف کر جاتی. اللہ اکبر. اب قوم کو بڑی پریشانی ہو گئی، حالانکہ انہی کی فرمائش پر یہ اونٹنی آئی تھی، لیکن جب پانی پینے لگی تو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے. تو کیا ہوا؟ کسی انسان نے اس کی کوچے کاٹ دی. اب جب کاٹ دی، اللہ اکبر کبیرہ، نسبت کس کے طرف تھی؟ اللہ کی طرف تھی. جب اونٹوں کی اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تو عذاب آیا. عذاب کیسا آیا؟ 70,000 لوگ اللہ کی اس اونٹنی کو کاٹنے کے بدلے میں
اپنی کی کوچے کاٹی تو 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا. مجھے بتاؤ یہ نسبت کا احترام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات کہتا ہوں، اگر ناقۃ اللہ کی اہمیت یہ ہے تو ولی اللہ کی اہمیت کیا ہوگی؟ اگر اللہ کو کاٹا جائے، اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اگر ناقۃ اللہ کی اہمیت یہ ہے تو پھر ولی اللہ کی اہمیت کیا ہوگی؟ تم غور کرو، سوچو کہ اس نسبت کا کتنا احترام کر رہے ہیں. تو نسبتیں بہت اہم ہوتی ہیں. دیکھو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کنیز یعنی کہ حضرت بریرہ کے بارے میں. کون تھی حضرت بریرہ؟ یہ پہلے کنیز تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، لیکن یہ اہل بیت کی غلامی میں رہی اور ہمیشہ اہل بیت کی خدمت پر مامور ہے. کیا کرتی تھی؟ یعنی کہ اہل بیت کی خدمت کرتی تھی. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھوتی اور خدمت کرتی. حضور کی صحابیہ تھی، بڑی نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار. اللہ اکبر. اب کیا ہوا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ حضرت بریرہ کو کسی منافق نے ایک بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ بات یہ تھی کہ وہ بازار سے گزر رہی تھی، اہل بیت کی بہت خدمت کرتی تھی، اہل بیت سے بڑی محبت رکھتی تھی، اور جن کو اہل بیت سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو ان سے بڑی جلن پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کو ان سے بڑی حسد پیدا ہو جاتی ہے. اہل بیت کی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو لوگوں کو اس سے بڑی جلن پیدا ہوتی ہے، بڑی حسد پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ اہل بیت کی محبت وہ پیمانہ ہے جو جہنمیوں اور جنتیوں میں فرق پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے. کون سی محبت اہل بیت کی؟ کہ اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ کا احترام بھی ہو. یعنی وہ محبت نہیں، وہ اصل میں محبت ہی نہیں جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر تبرہ پڑھا جانے لگے تو وہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. تو اہل بیت سے وہ بڑی محبت کرتی تھی، خدمت کرتی تھی. ایک دن بازار میں جا رہی تھی تو پیچھے سے آپ کی چوٹی کے کچھ بال دکھ گئے، بال دوپٹے سے ظاہر ہو گئے، دکھ گئے. کسی منافق نے ان کا بال دیکھ لیا، دیکھ کر کے کیا کہا بریرہ تم جو ہے وہ اہل بیت کی خدمت کرتی ہو، اہل بیت کی خدمت پر مامور ہے ہو، اس نسبت سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ یہ جو نسبت کے پیچھے دوڑتی رہتی ہو، میں حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ جیسا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اگر تقریر میں بھی سیم ویسا ہی آ کر بتا دیں تو پھر ہمارا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو اپنے الفاظ کے جامع میں کس طرح پیش کرتے ہیں. تو اب آپ اس کو سنیے گا، میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اپنے ذوق کے مطابق. منافقوں نے کیا کہا؟ کسی منافق نے کہا کہ نسبت کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے، عمل پر دھیان دے، عمل پر توجہ کر، عمل پر. یہی بات آج دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو غوث اعظم کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، غریب نواز کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو، عمل پر دھیان دو، عمل پر. میں کہتا ہوں بالکل عمل پر توجہ کی ضرورت ہے، بالکل عمل پر دھیان کی ضرورت ہے، بالکل عمل کرنا چاہیے کیونکہ بلا شبہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم سے جو ہے وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے غوث اعظم کی 11ویں کی تھی یا نہیں کی تھی. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ہے وہ بکرا کاٹا تھا یا نہیں کاٹا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ غریب نواز کی چھٹی کی تھی یا نہیں کی تھی. ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ نعرہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. روز محشر کی جاگوداز بوت اولی پرسش نماز بوت پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. لیکن عمل پر توجہ دے کر نسبتوں کے احترام کو ٹھوکر لگانے والوں یہ بات یاد رکھنا، تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اگر اللہ اکبر تم نے نبی کے لاڈلوں کا مذاق اڑایا ہوگا، تم نے اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑایا ہوگا. اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ عمل پر توجہ دو اور نسبتوں کا احترام کرو، نسبتوں کا احترام
بھی ہوگا اور عمل پر توجہ بھی ہوگی، اللہ جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ عمل پر توجہ دینی چاہیے، لیکن نسبتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، نسبتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ بہت پرانی پرابلم ہے کہ لوگ کہتے ہیں نسبتوں سے کیا ہوگا، عمل پر توجہ دو، عمل پر توجہ دو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اکبر اہل بیت کی نسبت کے فوائد کیا ہے۔ دیکھو حضرت بریرہ نے کیا کہا، اب جب انہوں نے سنا تو بڑی رقیق القلب تھی، رونے لگی، آنکھ سے آنسو بہ گئے کہ آج میرے بارے میں کسی نے ایسی بات کر دی۔ جب یہ بات ہو گئی اللہ اکبر لوٹ کر آئیں، کسی صحابی نے آ کر حضور سے بتایا، یا رسول اللہ حضرت بریرہ کو فلاں نے یہ کہا کہ تم نسبت کے پیچھے دوڑتی ہو، یہ اہل بیت تمہیں کیا کام آئیں گے، نبی کا خاندان تمہیں کیا کام آئے گا، تم عمل پر دھیان دو، عمل پر دھیان دو۔ اللہ اکبر میرے آقا تشریف فرما تھے، جب حضور نے اتنا سنا تو میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضور کی رگے ہاشمیت ظاہر ہو گئی۔ جب حضور جلال میں آتے تھے تو حضور کی رگے ہاشمیت ظاہر ہوتی تھی۔ یہ ماتھے کے دونوں بھووں کے درمیان حضور کی ایک رگ تھی۔ یہ میں بتانے کے لیے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ میرے جیسے کتنے خوبصورتوں کے ماتھے حضور کی ناخن پاک کو پہنچ نہیں سکتے، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میں صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر رگ ہاشمیت تھی، وہ ظاہر ہو جاتی تھی جب حضور جلال میں آتے تھے۔ جب حضور کو جلال آتا تھا وہ رگ ظاہر ہوتی تھی۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور کی رگ ہاشمیت ظاہر ہو گئی۔ بات کیا کی تھی کہ نسبت کیا کام آئے گی، یہ خدمت کیا کام آئے گی۔ جب حضور نے اتنا سنا تو اللہ اکبر میرے آقا کو جلال آ گیا، اور جلال آیا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کو جلال آیا۔ حضور کے تنے مبارک پر ایک چادر مبارک تھی، حضور کھڑے ہو گئے اور وہ چادر گھسیٹتے ہوئے حضور باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لائے تو صحابہ دوڑ کر آگے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اگر ہم میں سے ہمارے ماں باپ میں سے آپ کی کسی نے گستاخی کی ہو تو ہم اپنے باپ کی گردنیں مار دیں، اگر ماں نے کوئی بات کی ہو تو ماں کو قربان کر دیں، بچوں سے تکلیف ہوئی ہو تو بچوں کو قتل کر دیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ تکلیف کیا ہے، کیا پریشانی ہوئی، حضور کیا بات ناگوار ہوئی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ممبر پر آئے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنو سنو، حضور فرماتے سنو، دنیا میں سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سردار بنایا، بنی آدم کا سردار بنایا، لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ حضور فرماتے سنو، میدان محشر میں اللہ اکبر جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھے گا وہ میں ہوں گا، سب سے پہلے جس سے مٹی جھاڑی جائے گی وہ میں ہوں گا، لیکن کوئی فخر نہیں۔ اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں گا، لیکن کوئی فخر نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے گھر والوں کی نسبت کام نہیں آئے گی؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو میرے گھر تم سمجھتے ہو میرے گھر والوں کی نسبت کام نہیں آئے گی، حضور کے گھر والوں کی نسبت کا فائدہ یہ ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اور جو اس سے محبت کرے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نسبت رسول، نسبت اہل بیت، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ زندہ باد۔ کا فائدہ ہے یہ نسبت کا فائدہ ہے۔ حضور ارشاد فرمایا، تم سمجھتے ہو نسبتوں سے کوئی کام نہیں ہوگا، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے کہ میری نسبت کام نہیں، میں نہیں کہتا، جا کر کے دیکھو، خدا کی قسم آپ توجہ کریں اور اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیے، دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ بڑے بڑے اولیاء کی زندگی دیکھیے جن کو جہاں سے جو کچھ بھی ملا ہے، خدا کی قسم میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے در کی خیرات ملی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اندازہ لگائیے، دیکھیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، جانتے ہو کہاں رہتے تھے؟ مصر کی سرزمین
سرزمین پر رہتے تھے. مصر کی سرزمین پر ایک عورت رہتی تھی جو حضور کی بیٹی تھی. جانتے ہو ان کا نام کیا تھا؟ دنیا انہیں بی بی سیدہ نفیسہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے. اتنی بڑی، اتنی پاک دامن اور ایسی معزز خاتون. اللہ اکبر. آپ ابن خلقان کو پڑھیے پتہ چلے گا. حضرت بی بی نفیسہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے. حضرت امام جعفر الصادق کون ہے؟ حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں. حضرت امام باقر کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ یہ انہی کے بیٹے ہیں شہزادے گلگو قبا، جن کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. یہ امام علی مقام کے بیٹے، وہ بیٹے حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے. تو حضرت سیدہ بی بی نفیسہ مصر کی سرزمین پر رہتی تھی. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی کو کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی، کبھی کوئی بیماری ہو جاتی، کبھی کوئی مصیبت آتی تو اپنے غلام سے کہتے غلام جا بی بی نفیسہ کی چوکھٹ پر شافعی کے لیے دعا کرا، جا شافعی کے لیے دعا کرا. تم کہتے ہو کہ نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تم کہتے ہو نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں. امام شافعی کہتے ہیں جاؤ میرے لیے دعا کراؤ. غلام دوڑ کر جاتا اور بی بی نفیسہ سے کہتا کہ دعا فرما دیں کہ شافعی کی طبیعت خراب ہے یا امام شافعی کو یہ پریشانی ہے. آپ دعا کرتی اللہ اکبر امام شافعی کا کہ وہ مصیبت دور ہو جاتی. حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں خواہش ظاہر کرتا کہ میرا جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے بلکہ سیدہ بی بی نفیسہ پڑھائیں. اب آپ توجہ کریں، بہت توجہ سے سننا اس نسبت کی بات پر میں بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرا جنازہ سیدہ بی بی نفیسہ پڑھائیں. لیکن سیدہ بی بی نفیسہ تو عورت تھی تو جنازہ انہوں نے نہیں پڑھایا. لیکن امام شافعی نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھے اس وقت تک مجھے قبرستان نہ لے جانا جب تک سیدہ بی بی نفیسہ کی چوکھٹ پر میرا جنازہ نہ رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت امام شافعی کو ایک مرض لاحق ہوا یا بیماری آئی، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بی بی نفیسہ سے میرے لیے دعا کراؤ. غلام آیا حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے. جب دعا کے لیے آیا تو سیدہ نے کیا فرمایا؟ کہا یہ کیا بات ہے کہ جب محبوب سے محبوب کو یعنی کہ محب سے محبوب کی ملاقات کا وقت ہے اور محب چاہتا ہے کہ جو ہے وہ اس سے ملاقات نہ کرے، یہ کون سی بات ہے؟ غلام لوٹ آیا تو امام شافعی سمجھ گئے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا. اللہ اکبر. وصیت کی. جب جنازہ اٹھا تو قبرستان جانے سے پہلے حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کی چوکھٹ پر لا کر رکھا گیا. حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کی چوکھٹ پر ایک اللہ کا ولی بیٹھتا تھا جس کو دنیا بابا مجذوب محمد کہتی تھی رحمت اللہ تعالی علیہ. لیکن بابا مجذوب محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ پڑھ لینا کبھی اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکالا. مصر والے سوچتے تھے کہ کبھی بابا محمد کچھ بولے تو ہم سنیں. بعض لوگ تو ان کو گونگا کہتے تھے کہ شاید ان کے منہ میں زبان نہیں ہے اس لیے یہ کبھی نہیں بولتے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ. جس دن حضرت امام شافعی کا جنازہ حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کی چوکھٹ کے سامنے رکھا گیا، حضرت بی بی نفیسہ نے پردہ ہٹایا اور جنازے کی طرف توجہ فرمائی. اس کے بعد حکم دیا جنازہ اٹھ کر جانے لگا. جنازے کی نماز ہو گئی، تدفین ہو گئی. جب تدفین ہو گئی تو حضرت بابا مجذوب محمد مصر کی مسجد کے مینارے پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کیا کہا؟ اے مصر والوں آؤ آؤ، تم نے کبھی میرا کلام نہیں سنا، آؤ آج میرا کلام سنو، آؤ آج میرا کلام سنو. آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو. مصر والے اکٹھا ہو گئے تو بابا مجذوب محمد کہتے سنو سنو. اللہ اکبر. جن جن لوگوں نے شافعی کا جنازہ پڑھا ہے اللہ نے شافعی کا جنازہ پڑھنے کے صدقے میں تم سب کو جنتی بنا دیا. تمہاری مغفرت فرمائی، تمہاری مغفرت فرمائی ہے. مصر والوں شافعی کے جنازے کے صدقے میں اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور بی بی نفیسہ کے صدقے میں اللہ نے شافعی کی مغفرت کر دی. نسبت کا فیضان ہے، نسبت کا فیضان ہے. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسبت رسول، نسبت اہل بیت، حضور سیدی سرکار عادل میاں صاحب قبلہ. یہ نسبت ہے.
یہ نسبت کا فائدہ ہے. میں نے حدیث سے تمہیں بتایا کہ نسبت کا فائدہ کیا, بزرگوں کے اقوال سے بتایا کہ نسبت کا فائدہ کیا. نسبت کا فائدہ حضرت شیخ اکبر, جن کو محی الدین ابن العربی کہا جاتا ہے, شیخ اکبر نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں نے زیادہ نام سن لیا ہے, پہلے تو لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن ایک ایسی سیریز آئی جس کی وجہ سے حضرت شیخ اکبر کو دنیا نے ان کا نام سن لیا. لیکن اگر آپ کینیڈا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, یورپ کی سرزمین پر سائنسدانوں سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ اکبر کسے کہا جاتا ہے. اتنا بڑا نام ہے سائنٹسٹ کی دنیا کے اندر کہ سائنٹسٹ آج بھی آپ کینیڈا جائیے, غرناطہ جائیے, اب مراکو جائیے, فاس جائیے, آپ کو پتہ چلے گا حضرت شیخ اکبر کے, اللہ اکبر, ان کی زندگی پر پی ایچ ڈی کی, ان کی ایک ایک کتابوں پر ایک ایک عبارت پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اتنی بڑی ذات کا نام ہے شیخ اکبر. جانتے ہو شیخ اکبر کون ہے؟ جانتے ہو شیخ اکبر کون ہے؟ یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانوی اولاد ہے. آپ کے والد کا نام علی ہے, اللہ اکبر. اور وہ کون؟ وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. حج کے موقع پر 60 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کے والد گرامی کی, یا جو ہے وہ, اگر روایت میں اختلاف ہو, تاریخ میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے جو بات پڑھی وہ معتبر ذرائع سے اور اپنے استاد کے حوالے سے بات بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 60 سال سے زیادہ کی عمر تھی حضرت علی کی, جو شیخ اکبر کے والد ہیں. جب حج کے لیے گئے تو حج سے واپسی پر سوچا کہ اپنے پیر سے ملاقات کر لوں, اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دے دوں. حاضر ہوئے تو اہلیہ بھی ساتھ میں تھی, کہنے لگی کہ اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی. تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اچھا علی, تم کو کوئی اولاد نہیں ہے, تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ اکبر. جب حضرت علی نے اتنا سنا تو کہنے لگے کہ حضور, ہم بتانے میں جھجک تھی, شرم تھی, میں نے نہیں بتایا. اللہ اکبر. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کی, تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو کہا کہ علی, تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, تمہاری قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے, تو پھر اسی لیے تمہیں کیسے اولاد ہوگی؟ جب اتنا کہا تو آپ کی اہلیہ نے عرض کی, حضور اگر قسمت میں ہوتی تو پھر آپ کے دربار میں کیوں آتے, اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتے؟ تو جب اتنا کہا تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی, میری پشت میں ایک بیٹا باقی ہے, یعنی مجھے جتنے بیٹے ہونے تھے اس میں سے ایک بیٹا باقی ہے. ایسا کرو کہ تم اپنی پشت کو میری پشت سے سٹا دو. اللہ اکبر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ میری پشت سے میرے بیٹے کو تمہاری پشت میں منتقل کر دے گا, تمہاری پشت میں منتقل کر دے گا. یہ دیکھو, میں اپنوں سے یہ بات کر رہا ہوں, غیروں سے بات نہیں کرتا. جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر ہے یا نہیں ہے, میں ان سے یہ بات کیا کروں. جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ حضور معراج میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے, میں ان سے یہ بات کیا کروں. یعنی وہ اس بات کے متحمل نہیں ہے, یعنی کہ سائنس کی باتیں, دماغ کی باتیں, عقل کی باتیں عقل والوں سے کی جاتی ہیں. جن کو عقل نہیں, پھر ان سے یہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میرا خطاب ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ میرے امام نے بہت پہلے کہا تھا کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا ہے نہ تھا, پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. تو ہمارا خطاب ان سے نہیں ہے, ہمارا خطاب تم سے ہے. وہ تو ابھی اسی چکر میں پڑے ہیں کہ نبی عرش پر گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے, وہ تو ابھی اسی خیال میں ہے کہ گئے تھے تو بتاؤ کس نے دیکھا, کہاں دیکھا, کون سی روایت, کون سی تاریخ. میں کہتا ہوں بہت تاریخ کھیلتے ہو, روایت کھیلنے کا بہت شوق ہے نا, تو کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ کیا خدا کو دیکھا ہے, خدا کو دیکھ کر ایمان لائے ہو. ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لائے ہیں. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہم روایت اور دلیل کا انکار نہیں کرتے, لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ جب بات تعظیم رسول کی آئے گی, جب بات نبی کے اہل بیت کی نسبت کی تعظیم کی آئے گی, وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ روایت کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس روایت سے حضور کے اہل بیت کی شان بڑھے گی وہ روایت پیش کی جائے گی, اور جس میں کوئی نقص ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بات وہی کی جائے گی جو حضور
کے شان کے مطابق ہو۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ ابھی تو وہ اسی میں گم ہیں کہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، میں ان سے کیا یہ بات کروں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ تو ہم ان سے بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو۔ اب حضور غوث الاعظم نے کہا اپنی پشت کو سٹاؤ، اور جب حضرت علی نے اللہ اکبر اپنی پشت کو سٹایا تو وہ بیٹا جو حضور غوث الاعظم کی پشت میں تھا آپ کی پشت میں منتقل ہو گیا، اور جب آپ تشریف لے گئے تو جو بیٹا پیدا ہوا دنیا اسے شیخ اکبر کہتی ہے، دنیا اسے محی الدین ابن العربی کہتی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ حضور غوث الاعظم کی مانوی اولاد کا نام شیخ اکبر ہے، مانوی اولاد کا نام شیخ اکبر ہے۔ اسی لیے میں اس جلسے سے بھی پیغام دیتا ہوں علماء کو بھی جو ہمارے ہم عمر ہیں، جو بڑے ہیں، میں ان کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن میں پیغام دیتا ہوں کہ اگر غوث الاعظم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے تو حضور شیخ اکبر کی کتابوں کو پڑھو۔ حضور غوث الاعظم کی عبارت کا متن یعنی اگر اس کی تشریح پڑھنی ہے تو شیخ اکبر کو پڑھو، پڑھو جا کر کے فتوحات مکیہ، پڑھو جا کر کے روح القدس فی ناصر، آپ پڑھو جا کے پتہ چلے گا کہ حضور غوث الاعظم نے جو لکھا ہے وہ تو اللہ اکبر اس عبارت کی تشریح اگر پڑھنی ہے تو شیخ اکبر کو پڑھیے۔ شیخ اکبر اتنے بڑے ولی کہ میں ان کی ولایت کی بات کروں تو دیکھو وقت زیادہ لگ جائے گا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا ولی کیسے بنایا، اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام کیسے عطا فرمایا۔ قرطبہ کی سرزمین پر، غرناطہ کی سرزمین پر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ عورت رہتی تھی۔ کون سی عورت؟ دنیا انہیں یعنی فاطمہ قرطبہ کہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ وہ 80 سال سے زیادہ کی عمر تھی ان کی، وہ حضور کی بیٹی تھی، فاطمہ قرطبہ ان کو کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ قرطبہ شہر کی فاطمہ الزہرا کی ثانی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ ان کا مقام یہ تھا کہ وہ اتنی ضعیف تھیں لیکن میں چھوٹا تھا، میں گھر میں جھاڑو لگانے جاتا تھا، میں گھر میں ان کے جو ہے وہ کچھ کام کرنے جاتا تھا، لیکن میں نے ساری زندگی کبھی ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، صرف 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تو نظر چہرے پہ ٹھہر نہ پاتی، اتنا نور تھا کہ نظر جھک جاتی۔ میری اس ماں نے مجھ سے کہا تھا شیخ اکبر، میری اس ماں نے مجھ سے کہا تھا محی الدین اللہ تجھے بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں فتوحات مکیہ لکھنے لگا، جب میں کتابیں لکھنے لگا، شیخ اکبر اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے 300 سے زائد ضعیف حدیثوں کی سند پیش کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ اکبر اس شخصیت کا نام ہے جو ہے وہ اللہ اکبر یعنی کہ وہ روایت بالمعنی کے بھی قائل نہیں ہے، وہ تو اب میں اس پر بات کروں گا، لمبی بات ہوگی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت حضور کے گھر والوں کی نسبت کے صدقے میں اللہ نے کیا سے کیا بنایا۔ حضرت امام اعظم کو دیکھیں، حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا، اللہ نے امام اعظم بنا دیا، امام اعظم بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی کو دیکھیں، ایک سید زادے سے جنگ ہار گئے، اللہ نے سید الطائفہ بنا دیا۔ دیکھو جس کو مقام ملا ہے، نسبت کی اہمیت بتا رہا ہوں، خدا کی قسم دنیا میں سب سے لڑنا لیکن اہل بیت سے نہ لڑنا، نبی کے گھر والوں سے نہ لڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان سے لڑتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، جو ان سے لڑتا ہے وہ شمر بن جاتا ہے، جو ان سے لڑتا ہے وہ ارملا بن جاتا ہے، اور جو ان سے ہار جاتا ہے ان کی تکریم کرتا ہے، جو ان کی ڈولی اٹھا لے اللہ اسے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے، اسے مفتی اعظم بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ان کی تعظیم کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو میں یہ نسبت کی بات پر میں نے اتنی بات کر دی، لمبی بات ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں نسبت کی بات سمجھ میں آئی کہ نسبت کتنا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے تمہیں قادری بنایا ہے، اس نسبت کا احترام کرو، اس نسبت کا احترام کرو۔ دیکھو سنو قادریوں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ اللہ نے تمہیں قادری بنایا ہے۔ رات دن دعا کرتے ہو نا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ قادریوں پر فیضان کتنا ہے سنو۔ اپنے آقا حضور غوث الاعظم کی شان تو شاید میں آج نہیں بیان کر سکوں گا، اور ویسے ساری زندگی بھی بولوں تو بیان نہیں کر سکتا۔
ساری زندگی بھی بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اکبر یہ قادریت کا فیضان کتنا. دیکھو قادری جو ہوتا ہے، جو قادری ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی بڑی شان دیتا ہے. حضور غوث الاعظم کی شان تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن قادریوں کی شان بیان کر کے اپنی بات کو اختصار کی طرف لاتا ہوں. دیکھو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی ہیں جن کو دنیا حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، اپنی مجلس میں بیٹھے تھے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو پڑھا رہے تھے، مریدوں کو پڑھا رہے تھے. پتا چلا کہ پہلے پیر مریدوں کو پڑھاتے بھی تھے، پہلے پیر مریدوں کو پڑھاتے بھی تھے. اب تو تم ایسے پیروں کو تلاش کرتے ہو جس کے فالوور زیادہ ہوں، جس کے آنے پہ نعرے زیادہ لگتے ہوں، تو آپ اس سے مرید ہوتے ہیں. اس سے مرید ہو. دیکھو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات عرض کر دوں. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیر وہ ہو جو شیخ کامل ہو، اور شیخ کامل وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہو. اور ولی کی 12 صفت میرے آقا حضور غوث الاعظم نے بیان فرمائی. بیان کر دوں؟ اجازت ہے؟ 12 صفت بیان کی. 12 صفت. وہ 12 صفت کیا ہے؟ فرمایا سنو، ہر ایرا غیرہ ولی نہیں ہوتا. ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ نہ ماننے والے غوث الاعظم کو بھی ولی نہیں مانتے، اور ماننے والے تو اللہ اکبر 10 کنگن پہننے والوں کو بھی ولی مان لیتے ہیں. یہ جو بال جو جٹا رکھنے والوں کو بھی اللہ کا ولی مان لیتے ہیں. دونوں غلط ہے، دونوں غلط ہے. اصل کی طرف آؤ، اصل کی طرف. پہلے سمجھو تو صحیح ولی کہتے کس کو ہیں، کون ولی ہوتا ہے. دیکھو ایک خاص بات تم سے کر دیتا ہوں. کسی کو پیر بنانے سے پہلے دیکھ لینا اور ولی سمجھنے سے پہلے عوام کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولی کہتی پھرے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ میرے آقا حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس میں 2 صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، یعنی کہ اللہ کی صفت ستاری اور صفت غفاری کی خیرات اسے ملی ہو، یعنی کہ وہ عیبوں کو چھپانے والا ہو. توجہ ہے؟ عیبوں کو چھپانے والا ہو. پیر وہ نہیں ہوتا کہ ایک مرید کا عیب ادھر سے دیکھا دوسرے مرید کو بتا دیا. ایک مرید کی بیٹی کا کوئی عیب دیکھا، رشتہ لگ رہا تھا، دوسرے مرید کو بتا دیا اس کی بیٹی میں عیب ہے چھوڑ دے، تو اس نے چھوڑ دیا. یہ پیر نہیں ہوتا. پیر عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے. پیر عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے. اور تم آج کل لوگوں کو بہت شوق ہو گیا ہے لوگوں کا عیب کھولنے کا. تو کرتے کیا ہے؟ پہلے تو لوگ زبان سے جا کر بیان کرتے تھے، اب کسی کو کچھ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور ویڈیو بنا کر دھیرے سے اسے سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ پر پلیٹ فارم سے اس کو نشر کر دیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، یا اللہ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر مسلمانوں میں جو سنی ہو، پھر سنی میں جو قادری ہو، کیا اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم قادری ہیں؟ لوگوں کے عیب دنیا کو بتاتے پھرتے ہو. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا. دیکھو نسبت بیان ہو گئی، اب اصلاح معاشرہ کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا چلنا ہے، اس لیے جلدی جلدی بات کمپلیٹ ہو جائے. حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. مسجد نبوی میں جماعت کے لیے صف کھڑی ہوئی، صحابہ کھڑے ہوئے، اقامت ہو چکی تھی، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. کسی صحابی کی ریا خارج ہو گئی، ریا خارج ہو گئی. ہنسنے میں بڑا مزہ آتا ہے ہماری عوام کو، جب دیکھو ہنستی رہتی ہے. جلسے میں بیٹھی تو بھی ہنستی ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی عوام ہنستی رہتی ہے. اتنا ہنسنے کا شوق مت پالو کہ جلسوں میں بھی ہنستے رہو. اور میں اپنے چچا سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی، دوستوں سے بھی کہتا ہوں، ہنسنے کا اتنا شوق ہے نا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. حضور فرماتے ہیں اگر میں جو جانتا ہوں تم جان جاؤ، ہنسنا بھول جاؤ، رونا شروع کر دو. تمہیں پتہ نہیں ہے موت کتنی تیزی سے تمہاری طرف بڑھ رہی ہے. پوری دنیا تمہارے اوپر ہنس رہی ہے، میں تم کس کے اوپر ہنستے ہو؟ تمہیں ہنسنے کا حق کس نے دیا ہے؟ قوم تو اتنی ہنسنے کی عادی ہو گئی ہے کہ قبرستان میں بھی ہنستی رہتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں بھی ہنستی رہتی ہے. ہنسنے کی عادت بند کر دو، رونے کی عادت ڈالو. رونے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، رونے والے کامیاب. ہنسنے سے فائدہ نہیں ہے، مسکرانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہر محفل میں ہنسا نہ کرو. ہنسنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، مسکرانا الگ چیز ہے، ہنسنا الگ چیز ہے. رونے کی عادت ڈالو. جو روتا ہے اللہ اکبر اس کا کام یہاں بھی بن جاتا ہے، وہاں بھی بن جاتا ہے. تو مذاق اڑانے کے لیے ہنسنا،
کسی کو دیکھا تو ہنسنے لگ گئے، کسی کا کوئی عمل دیکھا ہنسنے لگ گئے۔ بہت آسان کام ہے ہنسنا، لیکن عیب پوشی کرنا بہت مشکل کام ہے، عیبوں کو چھپانا بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں کے عیب کھولتے پھرتے ہو، دیکھو نا کیسے کیسے لوگ عیب کھولتے ہیں۔ مسجد کا کوئی امام ہو تو لوگ چوراہے پر آ کر اس کی جو ہے وہ زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے اندر تو یہ عیب ہے، فلاں کے اندر تو یہ۔ بہو کسی کے گھر میں آئے، ڈسکشن کسی کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دیورانی اور جیٹھانی آپس میں لڑ جائیں تو ڈسکشن تمہارے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، لوگوں کا عیب کھولنے کا اتنا شوق ہے، جس دن اللہ نے تمہاری عزت کی چادر کھینچ دی دنیا کے سامنے ننگے ہو جاؤ گے۔ تمہیں پتا نہیں ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تم رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تم موبائل کے کیمرے پر کیا کرتے ہو، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تم لحاظ کے اندر گھس کر کیا کرتے ہو۔ یہ تمہیں نہیں، تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے۔ یہ بھی تو تمہارا عیب ہے، جس دن اللہ اس عیب کو ظاہر کر دے گا دنیا تمہارے اوپر تھوکنے لگے گی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کا عیب نہ اجاگر کیا کرو، جتنا ہو سکے عیب پر پردہ ڈالو۔ یہ کیا ہے؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اللہ کی صفت ستاری کی خیرات نہ ملے، ستر پوشی کرنے والا ہو، عیبوں کو چھپانے والا ہو۔ جماعت کھڑی ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ کتنی شرم کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ ہوتا کیا کہ وہ نکل کر کے جاتے اور جا کر وضو کر کے آتے، سارے سمجھ جاتے کہ انہوں نے وضو توڑا ہے اور یہ وضو کر کے آئے ہیں، لیکن ان کو احساس شرمندگی تو ہوتا، احساس شرمندگی تو ہوتا۔ صحابہ میں سے کچھ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سارے صحابہ وضو کر کے نہ آ جائیں، اگر آپ اجازت دیں تو سارے صحابہ وضو کر کے نہ جائیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہی اچھی بات ہے، اللہ اکبر، سارے صحابہ نکلے۔ وضو ایک کا ٹوٹا تھا لیکن سارے صحابہ نے وضو کیا تاکہ احساس شرمندگی نہ ہو، احساس شرمندگی نہ ہو۔ میرے نبی نے تو ہمیں شرم سے بچایا، میرے نبی تو ہمیں اللہ اکبر کبیرہ رسوا ہونے سے بچایا ہے، اور تم اسی نبی کی امت کے علماء کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو، اسی نبی کی امت کے خطبہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو، اسی نبی کی امت کی بیٹیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو۔ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی صفت ستاری سے خیرات ملی ہو۔ بات لمبی ہوگی اس لیے میں بہت جلدی شارٹ میں بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ایک تو ستاری کا مظہر ہو، دوسرا صفت غفاری کا، معاف کرنے والا، بخش دینے والا۔ بے شک معاف کرنے کی عادت تم بھی ڈالو، اگر قادری ہو تو معاف کرنے کی عادت ڈالو، بے شک معافی دے دیا کرو لوگوں۔ یہ کیا کہ گرہ باندھ کر رکھے ہو، 50 سال گزر گئے میں نہیں معاف کرتا، بولو لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے، میں نہیں معاف کرتا، ساری بات بھول جاؤں گا لیکن یہ نہیں بھولوں گا۔ میں کہتا ہوں اچھا، اگر تیرے رب نے بھی میدان محشر میں کہہ دیا کہ چل سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن ایک گناہ ہے تیرا وہ نہیں معاف کروں گا، تو مجھے بتا پھر کس کے پاس دوڑے گا، کس کے پاس جاؤ گے؟ اس لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں معاف کریں گے تو عزت کم ہو جائے گی، جتنا معاف کرو گے عزت اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ معاف کرنے والے کی عزت اللہ بڑھاتا ہے، اس لیے معاف کر دیا کرو۔ تو ولی کے اندر کیا دو چیزیں ہو گئی، یاد رکھنا، یاد کرو گے یا نہیں یاد کرو گے؟ ایک تو صفت غفاری کا مظہر ہو، دوسرا صفت ستاری کا، دو صفت اللہ کی صفت کی خیرات اسے ملی ہو۔ پھر فرماتے ہیں دو صفت حضور والی ہو، یعنی کہ شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ شفیق اور رفیق کا مطلب کیا؟ شفقت کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں تو صاحب جو ہے وہ آپ کوئی سوال ہی نہ کر سکیں، آپ کچھ بات ہی نہ کر سکیں، بلکہ پیر تو شفیق ہوتا ہے، اللہ کا ولی تو شفیق ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے اپنے غصے کو جو ہے وہ جلال کا نام دے دیا اور نام دے کر کے لوگوں پر جو ہے وہ برسنے لگے۔ نہیں، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے، جب اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ بڑے تحمل سے اس کا جواب دیتا ہے، شفقت کرتا ہے، چھوٹوں پر نرم دل ہوتا ہے، یعنی ان کی بات سنتا بھی ہے، ان کو جواب بھی دیتا ہے۔ تو ایک شفیق ہو، دوسرا یہ کہ رفیق ہو، یعنی کہ دوستانہ رویہ بھی اپنے ساتھ۔ ابھی میں نے جس صحابیہ کا نام لیا حضرت بریرہ، اب یہ صحابیہ ہیں
ان کی شادی حضرت مغیث سے ہوئی تھی اور یہ سیاہ فام صحابی تھے، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ تھے، سیاہ فام تھے۔ حضرت بریرہ پہلے کنیز تھی، جب آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ اب حضرت مغیث ان سے بہت محبت کرتے تھے تو بازاروں میں پیچھے پیچھے گھومتے تھے، آنسو بہتا تھا۔ تو حضور نے حضرت بریرہ سے کہا کہ اے بریرہ تم مغیث سے کیوں علیحدگی چاہتی ہو، علیحدہ نہ ہو؟ تو حضرت بریرہ نے حضور سے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا پھر آپ یوں ہی مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں بریرہ میرا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر حکم ہوتا تو پھر انہیں ماننا پڑتا۔ کہا حکم نہیں ہے، میں تو تجھے مشورہ دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتنے پیر ایسے ہیں کہ جو کوئی مشورہ دے اور تم اس کو قبول نہ کرو اور وہ تم پر ناراض نہ ہو؟ یعنی کوئی پیر مشورہ دے دے اور تم کہو کہ حضرت اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، یعنی شفقت بھی کرے اور رفاقت بھی کرے۔ حضور نے مشورہ دیا، حضرت بریرہ کہتی یا رسول اگر آپ کا حکم نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حضور نے کہا میں اس کو استحباب کے باب میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا، اگر تو چاہے تو میری بات مان لے۔ حضرت بریرہ کہتی نہیں یا رسول اللہ میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ علیحدگی ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کتنے رفیق تھے کہ مشورہ دیتے اور اگر کوئی نہ مانتا تو ناراض نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے وہ حضور جو ہے اس کو درگزر فرما دیتے۔ لیکن حکم کی بات الگ ہے۔ خیر تو شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو۔ اور کہتے ہیں دو صفت حضرت صدیق اکبر کی ہو، کیا کیا کہ وہ صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، یعنی کہ تصدیق سچائی کو قبول کرنے والا بھی ہو اور سچ بیان کرنے والا بھی ہو، سچ بات کہتا بھی ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گردن جھکائیں گے، خاموش رہیں گے، لیکن ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ ان کے اس وقت وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث پڑھتے ہیں الصمت ارفع العبادہ، جو ہے خاموشی جو ہے وہ عظیم عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، جب حق پیش کیا جائے تو خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، جب حق کی تصدیق مانگی جائے تو خاموش رہنا عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، جب بات حق اور ناحق کی آئے تو بات کھل کر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ولی کبھی حق کو چھپاتا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بات حق کی جائے اور وہ اس کی تصدیق نہ کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے اس کو بوانگ دہل کہتا ہے، بوانگ دہل کہتا ہے، وہ اس کو چھپاتا نہیں ہے۔ آج کتنے پیر صاحب ایسے ہیں کہ صاحب مرید کی رشتہ داری غیر مقلدوں کے ہاں ہو جائے تو پیر صاحب خاموش ہو جائیں گے، کوئی جو ہے وہ مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے تو پیر صاحب قادری ہو تو پھر حق کو بوانگ دہل بیان کیا کرو۔ دیکھو یہ بات میں بہت خاص تم سے کہہ رہا ہوں، اگر قادری ہو تو حق سننے کی عادت ڈالو اور حق بولنے کی عادت ڈالو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا کڑوا کڑوا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں تو حق بولتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کس نے بتا دیا کہ حق کڑوا ہوتا ہے؟ کس نے یہ فارمولہ دیا کہ حق کڑوا ہوتا ہے؟ تو بڑی جلی جلی کھڑی کھڑی بات کریں گے اور کہیں گے میں تو حق بولتا ہوں، اچھا لگے چاہے برا لگے۔ میں کہتا ہوں حق کڑوا ہوتا ہے، یہ کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ نبی سے زیادہ حق بولنے والا کون ہے؟ بتاؤ نبی سے زیادہ حق بولنے والا کون ہے؟ اور نبی سے زیادہ میٹھی زبان کس کی ہے؟ حضور سے زیادہ میٹھا کلام کس کا ہے؟ دنیا میں کتنوں نے کلام کیا لیکن خدا کی قسم جو میرے نبی کا کلام ہے، میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اس کے کلام سے بڑھ کر حضور تو حق بھی بولتے ہیں اور میٹھا بھی بولتے ہیں، تو تم کیوں کڑوا کڑوا بولتے ہو؟ میٹھا بولا کر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حق کو اچھے الفاظ کے ساتھ بولا جائے تو وہ میٹھا لگے اور برے الفاظ کے ساتھ بولا جائے تو کڑوا لگے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، یعنی حق بات کو کہنے والا بھی ہو اور حق کو قبول کرنے والا بھی ہو۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ دو صفت اس کے اندر حضرت عمر والی، کون سی صفت؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں؟ دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا آسان ہے، جیسے میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں آپ کو بھلائی کا حکم دوں گا، یہ آسان کام ہے، آسان کام ہے۔
لیکن اپنی بیوی کو بھلائی کا حکم دینا مشکل کام ہے، اپنے بچوں کو برائی سے روکنا مشکل کام ہے، تو دوسروں کو بھلائی کا حکم دینے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو برائی سے روکو۔ اگر قادری ہو تو یہ کام کرو، یہ کام کرو کہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو۔ یہ ولی کی پہچان ہے کہ وہ جو ہے وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن بولے گا ضرور کہ یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ صاحب وہ جو ہے وہ یہ تو ایسا کر دیتے ہیں، وہ تو ویسا بول دیتے ہیں۔ نہیں، جو اچھی بات کرتا ہے اس کی بات کو قبول کیا کرو۔ چلو بات لمبی ہوگی، پھر دو صفت اس کے اندر حضرت عثمان غنی والی ہونی چاہیے۔ کیا کیا صفت؟ پہلی صفت یہ کہ وہ جو ہے مہمان، یعنی کہ وہ سخی ہو، سخی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، بخیل نہ ہو۔ سخاوت کیسی ہوتی ہے اور بخیل کون ہوتا ہے؟ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ اور 2 لاکھ کا آئی فون لے لو اور کہو میں تو بڑا سخی ہوں، میں 2 لاکھ کا فون رکھ کے گھومتا ہوں۔ 15 20 25 لاکھ کی گاڑی لے لو اور کہو میں بڑا سخی ہوں۔ سخی وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ آپ کو لگے گا کہ صاحب یہ پیر تو بڑے سخی ہیں جو ہے وہ 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں۔ سخی وہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں غنا تو دل کا غنا ہے، گرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن دل کا غنا ہو۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کی صفت کیا ہے؟ مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص کو شہد کی ضرورت پڑ گئی، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، ختم کر دو۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص کو شہد کی ضرورت پڑ گئی، وہ آیا کسی سے کہنے لگا مجھے شہد کی ضرورت ہے، اس سے لوگوں نے کہا شہد چاہیے تو آج باہر حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ رہا ہے، باہر چلا جا، مدینے کے باہر ان سے شہد مانگ، وہ تجھے شہد دے دیں گے۔ کتنا شہد چاہیے؟ کہا وہ تھوڑا سا شہد چاہیے۔ باہر گیا تو حضرت عثمان غنی کا قافلہ تجارت سے لوٹا تھا، اس نے کہا حضور مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ جب حضرت عثمان غنی نے سنا تو اپنے غلام سے کہا سنو وہ جو فلاں اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے ٹنگے ہوئے ہیں اس میں سے ایک مٹکا اٹھا کے اسے دے دو۔ تو ظاہر ہے کہ غلام حیران ہو گیا کہ یا اللہ تھوڑا سا شہد چاہیے تھا، یہ تو پورا مٹکا دے رہے ہیں، پورا مٹکا اٹھا کر دے رہے ہیں۔ بعض اوقات مالک دینا چاہتا ہے لیکن غلام اتنا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہی روک لیتا ہے، اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا دونوں یہ مٹکا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا حضور کیا بات کی جائے؟ اس نے کہا حضور اگر ایک مٹکا دے دوں گا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، یعنی ایک مٹکا دوں گا تو بیلنس خراب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ایسا کرو دونوں مٹکا دے دو، دونوں مٹکا دے دو۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہا میں تو ایک نہیں دینا چاہتا تھا، یہ دونوں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہا حضور اگر دونوں دے دوں گا کمزور آدمی ہے کیسے لے جائے گا؟ نہیں لے جا پائے گا۔ کہنے لگے ایسا کرو اونٹ بھی اسے دے دو، اونٹ بھی اسے دے دو، اونٹ بھی لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر! جب اس نے اتنا سنا دوڑ کے گیا، اونٹ کو پکڑ کر لایا، اس کے حوالے کا کہا لے کر جا، سخاوت بتا رہا ہوں، لے کر کے جا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا اے میرے غلام میں نے تجھ سے کہا ایک مٹکا دے تو نہیں گیا، میں نے کہا 2 مٹکا دے تو نہیں گیا، میں نے کہا اونٹ بھی دے تو دوڑ کے کیوں چلا گیا؟ کہا حضور آپ نے کہا 1 مٹکا دے، میں نہیں گیا، آپ نے دوسرا مٹکا دے دیا۔ آپ نے کہا 2 مٹکا دے، میں نہیں گیا، آپ نے جو ہے اونٹ بھی دے دیا۔ آپ نے کہا اونٹ دے تو مجھے ڈر لگا کہ اگر میں اب بھی نہ گیا تو کہیں آپ مجھے بھی اس کے ساتھ نہ دے دیں، اس لیے میں دوڑ کر چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ تو تو غلام ہے، اگر میں تجھے بھی دے دیتا تو تو آزاد ہو جاتا، تیرے لیے رہائی مل جاتی، یہ اچھی بات تھی۔ کہا حضور میرے جیسے غلام آپ کو بہت ملیں گے لیکن آپ کے جیسا آقا مجھے کہاں ملے گا، اس لیے اس در کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید عادل رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سخاوت ہے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے جائیں۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ چاول اور پلاؤ بنا کر کے نالی میں بہا دیا جائے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو 10-10 لاکھ کی گاڑیاں جو ہے وہ دے کر کے ان کا ایکسیڈنٹ کرا دیا جائے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اتنا رچ بس جائے انسان کے اللہ سے غافل ہو جائے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سخاوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر دین کے نام پر کوئی تم سے طلب کر لے تو جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سب کچھ تم اس کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ دین کے نام پر جب تم سے کوئی کچھ مانگ لے، اللہ کے نام پر جب کوئی تم سے طلب کر لے، حضور کے نام پر جب تم سے کوئی کچھ طلب کر لے تو تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. بہرحال میں سخاوت کا مطلب کبھی اور سمجھاؤں گا، لیکن غنا تو دل کا غنا ہے. دل غنی ہو جائے تو انسان سخی ہو جاتا ہے. لالچ نکل جاتی ہے تو غنا آتا ہے. لالچ نکل جائے گی تو غنا آئے گا. اس لیے لالچ کو نکالو. انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ساری زندگی اسی میں ادھڑ بن میں لگا رہتا ہے. جو ہے وہ علامہ رومی کہتے ہیں کہ چشمے جو ہے وہ کوزے چشمے حریصہ پر نشد تا صدف قانے نشد پر در نشد، یعنی کہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا. ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ جب تک کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نالا اس شور سے میرا نہ دہائی دیتا، اے فلک گر تجھے اونچا نہ سنائی دیتا، منہ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے، گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دیتا. تو علامہ رومی کہتے ہیں کہ قناعت اختیار کرو. جب تک سیپ قناعت اختیار نہیں کرتا اس کے اندر موتی نہیں آتا، اس کے اندر موتی نہیں پیدا ہوتا. قناعت اختیار کرو، قناعت سے ہی غنا ملے گا. سخاوت کرنا چاہتے ہو تو قناعت پہلے سیکھنا ہوگا کہ جو ملا ہے اس پر اللہ سے راضی ہو جاؤ، اور پھر دین پر خرچ کرنے پر کوتاہی نہ کرو. تو دو صفت ولیوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ یعنی کہ راتوں کے عبادت گزار ہوتے ہیں. عبادت کرنے والے، یہ نہیں کہ پیر صاحب رات بھر سو رہے ہیں اور پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ اکبر، تہجد پڑھنے والے. بلکہ قرآن میں آیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے ولیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہیں. قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ نے اپنے ولیوں کی صفت بیان کی ہے. میں اس وقت غوث الاعظم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں سخی ہونا چاہیے، عبادت گزار ہونا چاہیے. صرف جو ہے وہ مریدوں میں ہی سارا وقت نہ گزر جائے، کچھ اللہ کے لیے بھی تو وقت نکالے، کچھ اللہ کی عبادت کے لیے بھی تو وقت نکالے. یہ کیا چکر ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بس مخلوق ہی مخلوق، مخلوق ہی مخلوق. اس چکر میں کتنے پیروں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. مرید کرنے کے چکر میں نماز چھوٹ جائے تو مجھے بتاؤ کیا یہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. مخلوق کے پیچھے اتنا مت دوڑو. اللہ اکبر کہ خالق سے ہی رشتہ ٹوٹ جائے. یعنی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سخی ہو، عبادت گزار ہو. فرماتے ہیں پھر دو صفت علی المرتضی والی، اللہ اکبر، مولائے کائنات والی. کون سی صفت؟ فرماتے ہیں پہلا تو یہ کہ ولی ڈرپوک نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے. بہادر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. حضرت علی کی بہادری کی خیرات سے ملی ہو. کون سی خیرات؟ حضرت علی کی بہادری کیا ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے، مشہور ہے، کہا جاتا ہے کیا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار. حضرت علی کی بہادری کیا ہے؟ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. وہ حضرت علی کی بہادری کا آئینہ دار ہوتا ہے. ولی ڈرپوک نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر ایک فرمان جاری ہو جائے تو ولی جو ہے وہ کمرے میں گھس جائے. یہ ولی نہیں ہوتا. ولی تو وہ ہوتا ہے جو حکومت کے سامنے اس کے چہرے پہ چیلنج کرتا ہے. ولی دیکھنا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ولی دیکھنا ہو خدا کی قسم کبھی پلٹ کر اللہ اکبر بریلی شریف کی سرزمین پر میرے آقا مفتی اعظم کو دیکھو. اللہ اکبر تمہیں پتہ چلے گا. آج کنڈیشن کیا ہے؟ آج کنڈیشن کیا ہے؟ حسینی کہنا بہت آسان کام ہے لیکن حسینی بننا بہت مشکل. قادری کہنا بہت آسان کام ہے لیکن قادری بننا بہت مشکل کام. کسی نے کیا خوب کہا تھا، کیا بات کی تھی اس نے کہ کیا کہا تھا؟ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہو اس وقت شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو؟ سر کیوں نہیں جاتا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے. ولی دیکھنا ہو تو دیکھو ولی ڈرپوک نہیں ہوتا. جب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں اندرا گاندھی آئی، کہا اپنا فتویٰ بدل لیں، اپنا فتویٰ بدل لیں نسبندی کا. فرمایا سنو یہ ولی کی بارگاہ ہے، ولی کی بارگاہ، یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے. اور حکومت کو بدل دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بدل دیا حکومت
کی شان ہے. ولی ڈرپوک نہیں ہوتا, ہمت والا ہوتا ہے. سچے قادری دیکھنا ہے, اعلیٰ حضرت کو دیکھو, مفتی اعظم کو دیکھو, یہ سچے قادریوں کو دیکھنا ہے جن کے اللہ اکبر شر اور ڈر جہاں جس کا گزر نہیں ہے. یہ ایسی شخصیتیں ہیں. بلا شبہ ایک بات ذہن میں مستحضر کی بات آ گئی, ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ صرف انہی کا نام لیتے ہیں. یہ بھی بڑی کنڈیشن عجیب بات ہے کہ نام اعلیٰ حضرت کا لے لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ صرف انہی کا نام لیتے ہیں, کسی اور ولی کا نام یاد نہیں آتا. میں کہتا ہوں بلا شبہ یاد آتا ہے, بلا شبہ یاد آتا ہے. لیکن دو قادری اللہ اکبر ہندوستان کو اللہ نے ایسے دیے ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو میں نہیں کہتا, ہمارے شیخ کہتے ہیں, ہمارے اکابرین کہتے ہیں. دو قادری ایسے ہیں ہندوستان میں. حضور غوث الاعظم کے خلفاء میں دو خلیفہ ایسے ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو حضور غوث الاعظم یعنی کہ اللہ اکبر فوراً توجہ فرماتے ہیں, فوراً توجہ فرماتے ہیں. ان میں سے ایک قادری کا نام دنیا جسے امام احمد رضا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, فاضل بریلوی کہتے ہیں. خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی, میں تو سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. تو دو صفت حضرت علی والی, کیا ایک تو بہادر ہو اور دوسرا یہ کہ مہمان نواز ہو. حضرت علی کہتے ہیں نا کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں, بلکہ تین چیزیں. فرمائی کیا کیا؟ فرمایا کہ صوم السیف, مجھے گرمی کے روزے بہت پسند ہیں, والخدمت للضیف, مجھے مہمان نوازی بہت پسند ہے, اور ضرب بالسیف, اور فرمایا کہ مجھے تلوار سے جہاد کرنا بہت پسند ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر. تو ولی کے اندر یہ دو چیزیں, اور کہ وہ بہادر ہوگا اور کیا ہوگا, مہمان نواز ہوگا. مہمان سے اکتانے والا نہیں ہوگا, مہمان نواز ہوگا. اور ایسا بھی نہیں کرے گا کہ امیروں کی مہمان نوازی الگ, غریبوں کی مہمان نوازی الگ. یہ بھی ولیوں کا طریقہ نہیں ہے. ولیوں کے یہاں تو اللہ اکبر شیخ کامل, علامہ رومی کہتے ہیں, عارف رومی کہتے ہیں, شیخ کامل قبلہ کی طرح ہوتا ہے, قبلہ کی طرح ہوتا ہے, قبلہ کی طرح ہوتا ہے. کہیں سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیوز و برکات ملنے لگتے ہیں. اور قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبلے کے پاس پہنچ کر پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہ جاتا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ولی وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی خدمت الگ اور امیروں کی الگ نہیں کرتا. اس کے ہاں سب برابر ہوتے ہیں, سب برابر ہوتے ہیں. اس کے ہاں تو کنڈیشن یہ ہو, وہ اللہ اکبر اس کے نوازنے کا طریقہ یہ الگ. خیر میں اس وقت بات کو سمیٹ رہا ہوں, بات لمبی ہو گئی ہے میری. مجھ سے کہا گیا تھا نسبت اہل بیت کی اور اصلاح معاشرہ, اور ایک آگ بات ذہن سے نکل گئی میرے, تو معاف فرمائیے گا, لیکن میں نے کوشش کی ہے سب کو سمیٹ دوں. دیکھیے میں بیان یہ کر رہا تھا, یہ 12 چیزیں جب ولیوں میں کسی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. لیکن قادریوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, بہت بڑے ولی تھے. اس واقعہ یاد ہے جو میں بیان کر رہا تھا, حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث الاعظم کا دور ہے, اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدوں کو پڑھا رہے ہیں. پتہ چلا کہ پیر مریدوں کو پڑھاتے بھی تھے. پیر مریدوں کو پڑھانے والا بھی ہونا چاہیے کہ انہیں پڑھائے, صرف ان سے پڑھنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ بس مرید آ کے پڑھا دے. حضرت فلاں مرید نے تو آپ کو یوں کہا, فلاں مرید تو ایسا ہو گیا, فلاں تو اس کے اسٹیج پہ چلا گیا, فلاں تو فلاں ہو گیا. مرید پیر کو نہیں پڑھاتا, پیر مرید کو پڑھاتا ہے. بھائی پیر صاحب مرید آپ کو پڑھائے گا تو آپ کیسے پیر ہیں؟ آپ مریدوں کو پڑھائیے. آپ جو چاہتے ہیں, آپ سے شریعت نے جس بات کا مطالبہ کیا ہے آپ وہ مریدوں کو پڑھائیے. یہ کیا بات ہے کہ مرید آپ کو پڑھاتا رہتا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ مریدوں کے نقش قدم پر آپ چلتے رہتے ہیں؟ یہ نقلی پیروں کی بات ہے. اصلی پیروں کو دیکھو گے تو یہ چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی. ان کے مرید ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حضرت عبد الرحمن تفسونجی, بعض لوگ نہاوندی کہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ تھے, بیٹھے تھے مریدوں سے. جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے, بس اس واقعے کو بیان کر کے گفتگو کا اختتام ہو جائے گا. میں جان رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, حالانکہ آپ تو رات بھر میرا خیال سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجھے لوٹ کر, میرے پیر میں زنجیر ہے, مجھے پلٹ کر جانا بھی ہے. تو میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بات جب اپنوں میں چلتی ہے تو کچھ خاص بات بھی ہو جاتی ہے. اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں. خاص
بات بھی ہو جاتی ہے۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرماتے ہیں اے میری مریدوں اس وقت میری دانست میں میرے جیسا ولی کوئی نہیں، میرے جیسا ولی، میں قادریوں کی شان بیان کر رہا ہوں، بس اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے جیسا ولی کوئی نہیں۔ جب ان کے منہ سے یہ زبان سے یہ جملہ نکلا، جب یہ جملہ نکلا اللہ اکبر، تو ان کے مریدوں میں ایک حضور غوث العظم کے مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، قادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری دانست میں اس وقت میرے جیسا ولی کوئی نہیں۔ جب انہوں نے اتنا سنا تو وہ غوث العظم کے مرید تھے، قادری تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو جلال میں اتار کے پھینک دیا اور کہا آپ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے جیسا ولی کوئی نہیں، تو سنو یہ زمانہ شیخ عبد القادر کا زمانہ ہے، یہ غوث العظم کا زمانہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں آپ کے جیسا ولی کوئی نہیں تو میں حضور غوث العظم کا مرید ہوں، مجھ سے مقابلہ کریں، مجھ سے مقابلہ کریں۔ قادری تھے، قادریوں میں تمہاری غیرت کو للکار کر یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ مجھے کوئی بات دکھانی ہے، تنازع دکھانا ہے پیروں میں، نہیں، اللہ اکبر، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہاری غیرت سے اس وقت میں مخاطب ہوں۔ وہ قادری تھے نا، قادری تھے، اپنی چادر اتار کر پھینک دی اور کہا کہ آپ مجھ سے مقابلہ کریں، مجھ سے مقابلہ کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے دیکھا تو دیکھ کر کے کیا کہا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کا ولی اکڑنے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی تو جھکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ بلا شبہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت سے مرید ہیں، کوئی بہت بڑے پیر کے آپ مرید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بدن کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، بال سے، ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جو سچا قادری ہوتا ہے اس کے بدن سے نور نکل رہا ہوتا ہے، بدن سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ کبھی غور کرو اپنے اوپر، نور نکلتا ہے۔ لوگ تو تمہارے چہروں سے نفرت کرنے لگے۔ تم سمجھتے ہو کہ لوگ صافے سے، داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، جبے سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ حضور کا لباس ہے، کوئی اس سے نفرت نہیں کر سکتا۔ نفرت لوگ تمہارے چہروں سے کرتے ہیں، تمہارے چہرے پر گناہ کی وجہ سے جو نحوست ہے اس نحوست سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر سچے قادری بن جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، جو تمہارا چہرہ دیکھے گا وہ تمہاری طرف کھینچا آئے گا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو ایک سچے قادری کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو چہرے کا حال دیکھو، ان کے چہرے کا حال دیکھو، اللہ اکبر۔ جس نے ان کا چہرہ دیکھا پکار اٹھا۔ جب بریلی کے اختر رضا کے چہرے کا حال یہ ہے تو اللہ اکبر غوث العظم کے چہرے کا حال کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اور غوث العظم کے چہرے کا یہ حال ہے تو پھر آمنہ کے لال کے چہرے کا حال کیا ہوگا؟ نبی تو کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واحسن منک لم تر خط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یہ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ حسن ملتا ہے قادریوں کو، خیرات ملتی ہے۔ سچے قادری بنو، چہرے چمکدار ہو جائیں گے، چہرے چمکدار ہو جائیں گے۔ لیکن قادریوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، بے نمازی کبھی قادری نہیں ہو سکتا، بے نمازی کبھی قادری نہیں ہو۔ لاکھ چلاتے رہو قادری ہے، بے نمازی قادری نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور غوث العظم، میرے آقا غوث العظم فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کو سنیوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ مجھے بتاؤ جس کا رکوع ٹھیک نہ ہو، حضور غوث العظم فرماتے ہیں خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ کیا تمہاری نمازیں درست ہیں؟ نمازیں پڑھتے بھی ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم قادری ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ اگر قادری ہو تو نماز مت چھوڑنا، نماز مت ترک کرنا، ورنہ اپنے آپ کو قادری نہ کہا کرو۔ جو غوث العظم اپنے قبرستان میں بے نمازیوں کو پسند نہ کریں، وہ اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے قادری بننا چاہتے ہو نماز مت چھوڑنا۔ دیکھو خاص بات تم سے کریں، اور جتنی صفت بیان کی ہے ان صفتوں کی خیرات تم بھی حاصل کرنا۔ ارادہ ہے؟ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھو بال سے نور نکل رہا ہے، قادریوں کی شان یہ ہے، قادریوں کی شان یہ ہے، چہرے سے نور نکلتا ہے، بدن کے روئیں روئیں سے نور نکلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اب میں یہ بات کہوں گا، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی کے چہرے سے نور نکلتا ہوا نہیں دکھتا۔ ہم کہیں گے آنکھ والے
تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں، یعنی کہ تمہیں کیا پتا تم کیا دیکھو گے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے، دل کا نور الگ ہے، آنکھوں کا نور الگ ہے۔ جب دل کا نور سلامت ہوتا ہے تو پھر آنکھوں کا نور کام کرتا ہے، جب دل کا نور ہی سلامت نہیں تو آنکھوں کا نور کیسے کام کرے گا؟ یہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ شعر کہا، اس وقت مجھے یاد نہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ دل کا نور بھی خدا سے مانگ، دل کی آنکھ بھی خدا سے مانگ۔ یہ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ دل کی آنکھیں بند ہوں، دل کی آنکھوں سے ہی حضور کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ، دل کی آنکھیں ہوں گی تو دیدار ہوگا۔ ماتھے کی آنکھوں پہ تو مٹی پڑ جائے گی، بلا شبہ دیکھیں گی، آنکھیں دیکھیں گی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن دل کی آنکھیں مانگو، دل کی آنکھیں مانگو۔ نور نکلتا ہے قادریوں کے بدن سے، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ واقعی کسی بڑے پیر کے مرید ہیں، آپ کے بدن سے نور نکل رہا ہے، اپنی چادر اوڑھ لے، کہا نہیں، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا میں چادر نہیں اوڑھوں گا۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے کہا میں بھی اللہ کا ولی ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چادر اوڑھیے۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو اب ظاہر ہے کہ مریدوں کو برا لگا، جو مرید ہوگا اس کو برا لگے گا نا کہ میرے پیر کی بارگاہ میں ایسی بات کر رہا ہے، لیکن وہ قادری تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اپنی بیوی سے چادر طلب کی تو ایک ہاتھ نمودار ہوا اور چادر اٹھا کر کے ان کو پیش کیا گیا۔ اب ظاہر بیوی تو وہاں موجود نہیں تھی، جب وہ ہاتھ نمودار ہوا پردے کے اندر سے اور وہ چادر اٹھا کر کے پیش کی گئی تو مریدین دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یا اللہ، واقعی یہ کسی بڑے پیر کا مرید ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے بدن سے نور نکل رہے ہیں اور اس کی بیوی اتنی پہنچی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کتنا پہنچا ہوگا کہ جب بیوی یہاں موجود نہیں ہے لیکن جہاں موجود ہے وہاں سے چادر پیش کر رہی ہے، تو جب بیوی کا مقام یہ ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اعتراض کریں گے، کہیں گے یہ دیکھو حکایت لے آئے، یہ لے آئے کہانی، کہاں سے ہاتھ آ جائے گا؟ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھو سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی بہت چیزیں کھل رہی ہیں میرے بھائی۔ آج تو میرا موضوع نہیں تھا سائنس، ورنہ میں اولیاء کی کرامت کو سائنس سے جوڑ کر بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے بہت چھوٹا طالب علم ہوں، بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بات لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھے گی اولیاء کی زندگی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم قندوزی حضور غریب نواز کے باغ سے گزرے تو انہوں نے اپنا جھوٹا حضور غریب نواز کو کھلایا۔ سنا ہے واقعہ نہیں سنا ہے کہ اپنا جھوٹا حضرت ابراہیم قندوزی نے حضور غریب نواز کو کھلایا تو حضور غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو کسی نے تقریر کے بعد مجھ سے اعتراض کیا کہ حضرت آپ لوگ کہاں کہاں سے بات لے آتے ہیں، کیا جھوٹا کھانے سے بھی دنیا بدل جاتی ہے؟ جھوٹا کھانے سے بھی دنیا بدل جاتی ہے، کہاں کہاں سے بات لے آتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تم جھوٹے کی تاثیر کو نہیں مانتے، جھوٹے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہنے لگا نہیں جھوٹے میں کیا اثر ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوبرا سانپ کا جھوٹا کھلاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ دنیا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ ایسی دنیا بدلے گی کہ پھر اس دنیا کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تم دلیل دیکھو، دلیل تو بہت ہے، خدا کی قسم اگر اولیاء کی زندگی پر ان کی کرامات پر دلیل دینا شروع کریں تو میرے امام نے اتنی دلیلیں قائم کی ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ میں بہت دوں گا، سنو مذاق مت اڑانا، ہمارے مسلک کا دلیلیں بہت ہیں، لیکن ہم تو تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ تم کو دلیل دی جائے۔ ہم تم سے خطاب ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے بھائیوں سے خطاب کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کے ولی کیسے چلے جاتے ہیں آ جاتے ہیں؟ جو اللہ 300 سال تک اصحاب کہف کو سلانے کے بعد جگا دے، جو اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، جو اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد کھڑا کرے، مجھے بتاؤ وہ اللہ جو میدان محشر میں ہماری گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا، کیا وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ بات کرنے کی نہیں ہے، اللہ کے اختیار کی، اللہ جو چاہے ولیوں کو اختیار دے دے۔ خیر آج دلیل چھوڑتا ہوں، آج دلیل چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
بات آپ کو تو یقین ہے. تو ہاتھ آیا اور انہوں نے چادر پیش کی. جب چادر پیش کی تو کہنے لگے اللہ اکبر، یہ تو واقعی کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے. تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے کہا کہ اگر تم واقعی اتنے بڑے پیر کے مرید ہو تو میں نے کبھی تمہارے پیر کو حضور کی بارگاہ میں نہیں دیکھا. ہر دن حضور کی بارگاہ سجتی ہے، تخت لگتا ہے جس کو حضور کی کچہری کہا جاتا ہے، وہ روز لگتی ہے اور شامل ہونے والے شامل ہوتے ہیں، شرکت کرنے والے شرکت کرتے ہیں. اب پھر کوئی اعتراض کرے گا کہ یہ کس حدیث سے لائے کہ روز آج تک حضور کی عدالت لگ رہی ہے، کچہری لگ رہی ہے؟ پھر دلیل مانگو گے کہ دیکھو بہت توجہ سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ سن کر جائیں، یہ دلیل سن کر جائیں، بات ختم ہو رہی ہے اس پر. بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. دیکھو کہیں گے کہاں حضور کی کچہری لگتی ہے روز؟ میں کہتا ہوں سنو، روز حضور کی کچہری لگتی ہے. اللہ کے ولی روز حضور کی کچہری میں شامل شرکت کرتے ہیں، پر ڈے، روز روز. تم کہو گے کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہوں گا بے وقوف، حدیث پاک میں روز بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ہر دن عصر کے بعد شیطان کا تخت لگتا ہے. بول مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ روز عصر کے بعد شیطان کا تخت لگتا ہے. یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ میں کہتا ہوں جب مردودوں کی کچہری کو مانتا ہے، مردودوں کے تخت کو مانتا ہے، تو اس محبوب کے تخت کو کیوں نہیں مانتا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے؟ شیطان کے تخت کو مانتا، شیطان کے تخت کو مانتا ہے، حضور کے تخت کو نہیں مانتا. یہ بولو یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ روز شیطان کا تخت لگتا ہے عصر کے بعد؟ وہ حدیث سب نے پڑھی ہوگی کہ عصر کے بعد شیطان کا تخت لگا. ایک شیطان آیا، اس نے گلے لگایا، کہا کیا کیا؟ کہا میں نے مدرسے جانے والے بچے کو روک دیا. پڑھا نہیں پڑھا؟ سب نے حدیث پڑھی. شیطان کا تخت مانتے ہو، حضور کا تخت کیوں نہیں مانتے؟ میں تم کو بتاؤں، خدا کی قسم حضور کی کچہری لگتی ہے، اور حضور کی کچہری، حضور کا در با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تمہارے پیر کو حضور کی بارگاہ میں، حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا، نہ آتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، نہ نکلتے دیکھا، نہ داخل ہوتے دیکھا. ابھی یہ بات کر رہے تھے، میرے آقا حضور غوث الاعظم نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد سے بھیجا، کہا جاؤ عبد الرحمن تفسونجی کو میرے بارے میں بتاؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے آتے جاتے نہیں دیکھا. وہ دونوں مرید حضرت عبد الرحمن تفسونجی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ابھی مجلس لگی ہوئی تھی، دونوں مرید حضور غوث الاعظم کے تشریف لائے اور کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پیر کو کبھی حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا بتائیے جمعرات کے دن آپ کو حضور کی بارگاہ سے تحفہ ملا تھا، خلعت ملی تھی؟ کہا ہاں ملی تھی. کہا وہ سبز رنگ کی تھی؟ کہا ہاں سبز رنگ کی تھی. کہا اس پہ قل واللہ لکھا تھا؟ کہا ہاں قل واللہ لکھا تھا. کہا کہ بتائیے وہ خلعت آپ کو کس نے دی تھی؟ کہا میں نے تو اس کو نہیں دیکھا، بس اس کا ہاتھ دیکھا. کہا وہ خلعت جس نے دی تھی وہی ہمارا پیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پیر کو آتے جاتے نہیں دیکھا. آتا جاتا وہ ہے جو در کا ہوتا ہے، جو گھر کا ہوتا ہے وہ آتا جاتا نہیں ہے، وہ تو وہی رہتا ہے. عبد القادر اس کا نام ہے جو گھر سے آتا نہیں بلکہ حضور کے گھر میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، حضور سیدی سرکار عادل رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آتا جاتا وہ ہے جو در کا ہوتا ہے. عبد القادر تو حضور کے گھر کے بیٹے کا نام ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ میں نے قرآن آیت پڑھی تھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بات حضور کے بیٹے پر ختم ہو رہی ہے. اب میں قربہ کا معنی بہت وسیع ہے. جو حضور کے قرابت دار، حضور کے گھر والے، یہ ان سے محبت کا مطالبہ کس نے کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے ہم تم سے کوئی جو ہے وہ اجرت نہیں مانگتے، حضور کے گھر والوں سے محبت کرو. یہی آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات لمبی ہو گئی، کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گا تو پھر اس کو پورا کیا جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ سبھی کا بہت شکریہ. سبھی کارکنان اجلاس کو مبارکباد، سبھی کو، علماء کو، چشتی ورلڈ والے، یہ سبھی لوگ حاضر آئے، سب کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.
سبحان اللہ.